بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بڑی ہی غیر معمولی نصیحت ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خیر و شر کا شعور دیا ہے، اس کی بنیاد پر وہ بالکل صحیح فیصلے کرتا ہے اور عام طور پر اس میں غلطی نہیں کھاتا۔ اپنے جذبات تعصبات کو الگ رکھ کے اگر وہ ضمیر کی آواز سنے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، لیکن انسان ضمیر کی آواز نہیں سنتا، فطرت کو مسخ کر بیٹھتا ہے، اپنے جذبات اور تعصبات کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے موقعوں پر اس کو بیدار کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ خیر و شر کوئی اضافی چیزیں نہیں ہیں، ان کے بنیادی مقدمات بالکل مسلمہ ہیں، ان کے بارے میں انسان بالکل درست فیصلہ کرتا ہے۔ قرآن نے بھی ایک معیار بتایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی سورہ ہے جس میں یہ معیار لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس پر بحث کرتے ہو کہ خیر اور شر کے مابین امتیاز ممکن نہیں ہے، صحیح اور غلط کے مابین انسان کوئی واضح جگہ پر کھڑا ہو کے فیصلہ نہیں کر سکتا، تو ایک سادہ سا امتحان ہے، اس کو دیکھو۔ تم کبھی سودا سلف لینے کے لیے گئے ہو؟ جب سودا سلف لینے کے لیے بیع و شراء کے لیے جاتے ہو تو تمہارے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ دال لینے کے لیے جا رہے ہو، دکاندار آج کم ہی تول دے تو بہت اچھا ہے، یعنی کم تول تو دیتے ہو، دوسرے کو تو دھوکہ دیتے ہو، دوسرے کو تو فریب دیتے ہو، لیکن کبھی اپنے لیے بھی کم تلوانے کی خواہش پیدا ہوئی؟ اگر اپنے لیے کم تلوانے کی خواہش پیدا نہیں ہوئی تو پھر ضمیر کس بات کی گواہی دیتا ہے؟ وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پورا تول کر دینا ہی حق ہے، دیانت ہی حق ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا ہی حق ہے۔ یہ بات واضح ہے۔ چنانچہ اسی چیز کو یہاں پر بھی بیان کیا گیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے۔ بڑے نازک معاملات آ جاتے ہیں، دینے کے معاملات آتے ہیں، دلانے کے معاملات آتے ہیں، جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات کسی کا ساتھ دینا، کسی کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس طرح کے جتنے معاملات پیدا ہوتے ہیں جس میں انسان دوسروں کے ساتھ کوئی رویہ اختیار کرتا ہے، یعنی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، آپ کو ایک رویہ اختیار کرنا ہے، کسی کا حق دینا ہے، آپ کو ایک رویہ اختیار کرنا ہے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا چکانا ہے، آپ کو ایک رویہ اختیار کرنا ہے، تو آدمی کیا کرے؟ فرمایا اس کا بڑا سادہ اصول یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ اس جگہ ہوتے تو آپ کس رویے کی توقع رکھتے، یعنی جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کیجئے۔ اس معیار پر اگر اپنے تمام اعمال کا جائزہ لیا جاتا رہے تو آدمی کو کبھی صحیح بات کو سمجھنے میں غلطی نہیں لگتی۔ یعنی جہاں کہیں یہ مسئلہ پیش آ جائے وہاں یہ دیکھیے کہ اگر میں اس موقع پر ہوتا تو کس چیز کا تقاضا کرتا، کس چیز کی توقع کرتا، کس چیز سے میں نالاں ہوتا، کیا چیز مجھے ناپسند آتی۔ اگر یہ میرا بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ کرتا تو کیا مجھے یہ معاملہ پسندیدہ لگتا؟ اگر یہ سوال اور اس کا یہ جواب آپ کے سامنے اس صورت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ بے خطر وہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی 19-20 کی حد تک غلطی لگ جائے، لیکن بہرحال یہ ایک معیار ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنے رویوں کو طے کر سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی سچا مومن ہے، یعنی دھوکہ نہیں دے رہا اپنے آپ کو، اپنے پروردگار کو مانتا ہے اور اس کے حضور میں جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، اور اسے یہ معلوم ہے کہ ایک دن اس نے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر اس کو زندگی کے معاملات میں دوسروں سے کوئی بھی رویہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے کہ تم یہاں ہوتے تو کیا توقع کرتے، اور پھر جو اپنے لیے آدمی پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کرے، جو اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے وہ دوسروں کے لیے اچھا سمجھے، جو اپنے لیے برا سمجھتا ہے اس کو دوسروں کے لیے برا سمجھے۔ اگر یہ اصول وہ اختیار کر لے گا تو اخلاقی معاملات میں بہت پھر معمولی چیزیں ایسی رہ جائیں گی جن میں کچھ گرے ایریاز ہوں گے، جہاں فیصلہ کرنے میں دقت ہوگی، ورنہ آدمی عمومی طور پر بالکل ٹھیک فیصلہ کرے گا اور ٹھیک طریقے سے معاملہ کرے گا۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی کچھ گیان دھیان کی عادت ڈالے، یعنی جب کسی معاملے میں پھنس جائے تو اس موقع پر تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کر لے تاکہ ایک جذباتی صورتحال میں فیصلہ نہ کرے، اور وہاں بیٹھ کر بہت اطمینان کے ساتھ غور و فکر کر کے یہ رائے قائم کرے کہ میں اس معاملے میں دوسرے سے کیا پسند کرتا۔
تو وہ دیکھے گا کہ اس کا ضمیر بالکل صحیح شہادت دے گا، اس پر واضح ہو جائے گا کہ مجھے اس موقع پر یہ کرنا چاہیے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بہت سے معاملات میں اس کو گناہ سے بچا لے گی، حق تلفی سے بچا لے گی، اور دنیا میں بھی امن کا باعث بنے. یعنی انسان کو محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کر کے امن و امان قائم کر رہا ہے، فساد کو آواز نہیں دے رہا.